اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ علیزے کانپ اٹھی۔ علیزے نے حیرت اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ سارم کی انگلیاں اس کی کمر میں پیوست ہو رہی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ علیزے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ سارم نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میرے باپ کے سامنے معصوم بن کر ان کا دل جیت سکتی ہو، میرا نہیں؟ وہ تمہارے مگرمچھ کے آنسوں سے پگھل سکتے ہیں، مگر میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سارم۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کسی کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو بس کیا؟ سارم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح ہنس کھیل کر مجھے جلاؤ گی اور میں خاموش رہوں گا؟ میں تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتا ہوں علیزے۔ تمہارا یہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے زہر لگتا ہے۔ سارم کے الفاظ تیروں کی طرح علیزے کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کو اس سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کی کوشش کی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے منہ لگنے کا۔ علیزے نے اس کا بازو زور سے جھٹکا اور بولی، تمہیں اگر میری شکل سے نفرت ہے تو میں بھی تمہاری اس کڑوی اور بدتمیز شکل سے بہت محبت نہیں کرتی۔ تم ایک مغرور اور بدتمیز انسان ہو۔ علیزے کا یہ جواب سارم کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اسے لگا جیسے اس کمزور سی لڑکی نے اسے للکارا ہے۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ زبان چلاتی ہوں میرے سامنے؟ سارم غصے سے چلایا تھا۔ اسی لمحے سارم کی گرفت علیزے کے گرد مزید مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے علیزے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ علیزے کو لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آہ چھوڑے! علیزے درد سے کر رہی۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے۔ سارم پر اس کی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس اپنی نفرت کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ اسے علیزے کا سکون برباد کرنا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا اپنا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک عجیب جنگ کے میدان میں کھڑے تھے، جہاں ایک طرف نفرت تھی اور دوسری طرف بے بسی۔ سارم کی گرفت علیزے کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کا بازو ابھی ٹوٹ جائے گا۔ درد کی شدت اور اپنی بے بسی پر وہ برداشت نہ کر سکی اور ایک دم سے چیخی تھی، چھوڑے مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے سب لوگ کہ آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ علیزے کی آواز میں خوف اور شرمندگی کھلی ہوئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی ملازم یا گھر کا فرد انہیں اس حال میں نہ دیکھ لے۔ سارم نے اس کی چیخ سن کر اسے چھوڑنے کے بجائے غصے سے اسے مزید جھنجھوڑا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر غرایا، شٹ اپ علیزے۔ سارم کی آواز میں حقارت تھی۔ اب تمہیں سب کی فکر ہو رہی ہے؟ یہ بال کھولے یہاں اکیلے اپنی نمائش کرتے وقت یاد نہیں آیا کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا؟ تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی جب تم یہاں بے خود ہو کر ناچ رہی تھی؟ تب تو تمہیں تماشا بننے کا بہت شوق تھا نا؟ آپ گھٹیا سوچتے ہیں۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے بات کرنے سے سب دیکھ لیں گے آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میرے بس موسم انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں زیادتی نہیں کر رہا علیزے بی بی، بلکہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ سارم نے کاٹدار لہجے میں کہا، تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو۔ اس وقت تم میرے گھر میں کھڑی ہو جو میرے باپ کی ملکیت ہے، اور یہاں صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ سارم کا یہ جملہ علیزے کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا۔ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، اور شاید آپ بھی یہ بات بھول رہے ہیں سارم صاحب کہ جتنا یہ گھر آپ کے باپ کا ہے نا، اتنا میری ماں کا بھی ہے۔ علیزے کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں سچائی کی طاقت تھی۔ یہ حویلی میرے نانا کی تھی اور اس پر میری ماں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کے والد کا۔ ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے، اپنا حق لینے آئے ہیں۔ علیزے کا یہ جملہ سنتے ہی سارم کے لبوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔
اسے جیسے اپنی بات کا ثبوت مل گیا ہو۔ ہاں بس یہی تو، سارم نے تالی بجانے والے انداز میں کہا، یہی تو سننا چاہتا تھا میں، تمہارا اور تمہاری ماں کا یہی تو پلان تھا نا، آخر کار کامیاب ہو گئی تم اس پلان میں۔ وہ بیچاری بننے کا ڈرامہ، وہ مجبوری کے آنسو، وہ سب صرف اس لیے تھا تاکہ اس جائیداد میں حصہ بٹایا جا سکے۔ تم دونوں ماں بیٹیوں نے بڑی چالاکی سے میرے باپ کو جذباتی کیا تاکہ اپنا الو سیدھا کر سکو۔ اپنی ماں کے خلاف اتنی گھٹیا باتیں سن کر علیزے کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر اپنی ماں کی کردار کشی نہیں۔ خبردار سالم، علیزے چلا اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر ایک لفظ اور میری ماں کے بارے میں کہا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری ماں نے اپنی پوری زندگی قربان کی ہے اس خاندان کے لیے۔ اپنی گھٹیا سوچ کو ان پر مت تھوپے۔ اچھا، سارم نے ابرو اچکایا، چلو دیکھتے ہیں کون برداشت کرتا ہے اور کون نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تم جیسی لڑکیوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے سارم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ علیزے اس اچانک دھکے سے لڑکھڑا گئی اور بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ سارم نے حقارت بھری ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور مڑ کر تیز قدموں سے وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے وہیں لان میں تنہا اور ذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ علیزے وہیں گھاس پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ سارم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ علیزے کے دل میں ایک عجیب سا وہم پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ میں کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ اس نے سسکتے ہوئے خود کلامی کی۔ جو شخص مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میری شکل سے نفرت کرتا، اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کیسے رہ پاؤں گی؟ علیزے نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت سے سارم کا دل جیت لے گی، لیکن آج سارم کا رویہ دیکھ کر اسے اپنی امیدیں دم توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ علیزے کے دل میں جو سارم کے لیے محبت تھی، جو ایک معصوم سا جذبہ تھا، اسے لگتا تھا وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرفہ محبت زیادہ دیر تک ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جہاں اب صرف ویرانی اس کا مقدر تھی۔ دوسری طرف سالم کا کمرہ اندر سے لاک تھا اور وہ اندر غصے سے ابل رہا تھا۔ وہ کمرے میں موجود چیزوں کو الٹ پلٹ کر چکا تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ باہر کوریڈور میں غزالہ بیگم کھڑی تھی، جو بیٹے کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، سارم دروازہ کھولو۔ غزالہ بیگم کی آواز میں فکر مندی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سارم بیڈ کے کنارے بیٹھا، اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ سارم بیٹا، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو۔ غزالہ بیگم نے دوبارہ دستک دی۔ تم کب تک خود کو اسی طرح کمرے میں بند رکھو گی؟ چلی جائیں مما آپ یہاں سے۔ اندر سے سارم کی دھاڑ سنائی تھی، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ دیکھو سارم، دروازہ کھولو، اس طرح مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ غزالہ بیگم ہار نہیں مانی۔ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے مما، سارم نے بلند آواز میں کہا۔ سب کچھ ختم ہو چکا۔ کچھ ختم نہیں ہوا بیٹا، غزالہ بیگم نے دروازے کے قریب منہ کر کے کہا تاکہ اس کی آواز سارم تک پہنچ سکے۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے بہت جلدی اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکال دوں گی۔ یہ سن کر سارم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں تو خود نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری زندگی میں رہے اور ہمارا سکون برباد کرے۔ غزالہ بیگم مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں ایسا کر کے اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سب ان کی سازش ہے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ماں کی باتیں سن کر سارم اپنی ہی جگہ سے اٹھا۔ اس کے ذہن میں ماں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ یہ سب قبضہ کرنے کی سازش ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے غزالہ بیگم کھڑی تھی۔ سارم کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھی۔ اوف میرے بچے، غزالہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں کیا حالت ہو گئی؟ تم فکر مند ہو؟ میں سب ٹھیک کر دوں گی، میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ فکر نہ کریں۔ سارم نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ بس تھوڑا سر میں درد تھا، اب جا کر سو جاؤ، آرام کرو۔
غزالہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے کہا، تمہیں خود کو اس طرح سے ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہے مما۔ سارم تلخی سے مسکرایا۔ میں جانتی ہوں تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ غزالہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ لیکن تمہارے باپ کے آگے کون اپنی چلا سکتا ہے؟ ان کی ضد نے تمہاری زندگی مشکل میں ڈال دی۔ بابا نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ بدل نہیں سکتا۔ سارم نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اس عذاب کے ساتھ رہنا ہوگا۔ نہیں سارم۔ غزالہ بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کوئی بھی فیصلہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ بس منحوس سائے کو تمہاری زندگی سے دور کر کے دم لوں گی۔ سارم خاموش رہا۔ اس کے دل میں علیزے کے لیے نفرت اور بدگمانی کی دیوار مزید اونچی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی علیزے اور اس کی ماں کا مقصد صرف جائیداد ہے۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں رات کے کھانے کا وقت تھا۔ فانوس کی روشنی میں انواع اقسام کے کھانے میز پر سجے ہوئے تھے، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جنید صاحب، غزالہ بیگم، سارم اور نصرت بیگم اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے، جبکہ علیزے بھی ایک کونے میں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ صبح کے واقعے کے بعد اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر سارم کی طرف دیکھے۔ چمچ اور پلیٹوں کے ٹکرانے کی مدھم آوازوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم تھا اور ماحول کا تناؤ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ سارم جو اب تک خاموشی سے پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا، اچانک اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور گلا کھنکار کر متوجہ کیا۔ بابا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارم نے اپنی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ جنید صاحب نے نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، کیا بات ہے، بولو۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ خیریت تو ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ بابا، میں کچھ دیر کے لیے دبئی جانا چاہتا ہوں۔ سارم نے اسپاٹ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ کا ادھر والا کاروبار جو ہے، میں چاہتا ہوں میں اسے خود سنبھال لوں۔ مجھے لگتا ہے وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر میز پر موجود سب لوگ چونک گئے۔ غزالہ بیگم نے فکر مندی سے بیٹے کو دیکھا، جبکہ نصرت بیگم بھی حیران تھی۔ جنید صاحب نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ لیکن بیٹا، تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنید صاحب نے بیٹے کو سمجھانے کے انداز میں کہا، ابھی یہاں بھی تو ہمارا اپنا ہی کاروبار ہے اور وہ بہت وسیع ہے۔ تم یہاں والا کاروبار سنبھال لو، وہاں کی فکر مت کرو۔ وہاں ہمارے مینیجرز ہیں اور سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ تمہیں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں بابا کہ وہاں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ سارم نے ضد کی اور اپنی بات پر قائم رہا، لیکن میرا دل یہاں نہیں لگ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے یہاں سے دور رہ کر بزنس کو ایکسپینڈ کروں۔ پلیز آپ مجھے روکے نہیں، میں بھی فی الحال جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گہری اور پراسرار نظریں علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ علیزے نے سارم کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے سارم کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سارم اچانک دبئی کیوں جانا چاہتا ہے اور اس کے جانے کا علیزے سے کیا تعلق ہے۔ جنید صاحب نے بیٹے کے چہرے پر موجود عزم کو دیکھا تو انہوں نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ سارم ضدی ہے اور شاید اس طرح اس کا موڈ بہتر ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری مرضی ہے۔ جنید صاحب نے کاندھے اچکائے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا وہاں جانا بہتر ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، تم جا سکتے ہو۔ سارم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، مگر اگلی ہی بات جس نے کہی وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ شکریہ بابا، سارم نے کہا، لیکن بابا اس سے پہلے اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تاکہ سب کی توجہ حاصل کر سکے۔ کیا اس سے پہلے؟ تبھی اس کے باپ نے پوچھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ سارم نے ایک بار پھر علیزے کو دیکھا جو خوفزدہ ہرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ سارم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو علیزے کو ڈرا رہی تھی۔ بابا، دبئی جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری اور علیزے کی رخصتی ہو جائے۔ واٹ؟ یہ سنتے علیزہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ اس نے بے یقینی سے سارم کو دیکھا۔ یہ شخص جو صبح اسے دھکے دے رہا تھا
جو اس سے انتہا کی نفرت کرتا تھا اور اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک سے اسے کیا ہوا کہ ایک دم سے رخصتی کا بول دیا؟ علیزے کا دماغ معاف ہو گیا۔ اسے لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ کمرے میں موجود باقی لوگ بھی حیران تھے۔ غزالہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ نصرت بیگم خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ جنید صاحب کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بیٹے کی اس بات سے بے حد خوش تھی۔ ارے واہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جنید صاحب نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم علیزے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اچھا ہے وہاں تم دونوں ساتھ رہو گے۔ جنید صاحب کو لگا کہ شاید سارم نے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ویسے بھی علیزے گھوم پھر لے گی اور نئی جگہ دیکھ لے گی۔ جنید صاحب نے جوش سے کہا، ایسے تم دونوں کا ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تم اپنا کاروبار بھی دیکھ لو گے۔ یہ تو ایک تیر سے دو شکار والی بات ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے اس فیصلے سے۔ سارم نے اپنے باپ کی بات سنی اور پھر ایک نظر علیزے کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ یہ مسکراہٹ محبت کی نہیں بلکہ ایک شکاری کی تھی جس نے اپنے شکار کو گھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اب تم نہیں بچو گی۔ علیزے کا خون خشک ہو رہا تھا۔ وہ سارم کی اس چال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اتنی اچانک سے اس نے رخصتی کا بول دیا تھا کہ علیزے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سارم اس سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اسے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اسے وہاں لے جا کر مزید ستانا چاہتا ہے یا اس کے دماغ میں کوئی اور ہی منصوبہ چل رہا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جنید صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا۔ 2 دن بعد تم دونوں کی رخصتی کر دیتے ہیں اور پھر تم لوگ دبئی روانہ ہو جانا۔ کھانا ختم ہو گیا مگر علیزے کے حلق سے نوالہ نہیں اترا۔ وہ گمسم بیٹھی رہی۔ سارم کرسی سے اٹھا اور جاتے جاتے علیزے کے پاس سے گزرا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کچھ ایسا کہا جو صرف علیزے ہی سن سکی۔ تیار رہنا علیزے بی بی، اصلی کھیل تو اب شروع ہوگا۔ علیزے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اس کے دل میں انجانے خوف نے ڈیرے ڈال لیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سارم کے اچانک اعلان نے علیزے کی نیندیں اڑا دی تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی رخصتی تھی، لیکن علیزے بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا اور سارم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سارم اسے پسند نہیں کرتا، تو پھر اتنی جلدی رخصتی کی ضد کیوں کی؟ یہ 2 دن اس نے شاید کرب اور کشمکش میں گزارے۔ نصرت بیگم تو خوش تھیں کہ ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، مگر علیزے کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، علیزے نے رخصتی والی صبح اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سارم کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، وہ مجھے وہاں لے جا کر نہ جانے کیا کرے گا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں پگلی، نصرت بیگم نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ شادی کے شروع میں سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا روب جماتے ہیں۔ جب تم اس کے ساتھ رہو گی تو خود بخود موم ہو جائے گا۔ تم بس اس کی ہر بات ماننا اور اسے شکایت کا موقع مت دینا۔ ماں کی باتیں علیزے کو تسلی تو دیتی تھیں مگر اس کے دل کا خوف دور نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا فیصلہ بڑوں نے کیا تھا۔ رخصتی کے دن علیزے کو شہر کے بہترین پارلر سے تیار کیا گیا۔ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے اور خوبصورت میک اپ میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ علیزے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل بالکل بجھ چکا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خوشی کے بجائے رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کا خاصہ ہوتی ہے، بلکہ ویرانی اور اداسی کے ڈیرے تھے۔ حویلی میں مہمانوں کا رش تھا اور ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا۔ رخصتی کے وقت جب وہ قرآن کے سائے میں گھر سے نکلی تو اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی جنگ اسے اکیلے ہی لڑنی ہے۔ رخصتی کے بعد اسے سارم کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے کو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر علیزے کو یہ خوشبو میں بھی دم گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمٹ کر بیڈ کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سارم کے آنے کا انتظار تھا، ساتھ ہی دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ نہ آئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ علیزے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
سارم کمرے میں داخل ہوا. اس نے بھی شیروانی پہن رکھی تھی، مگر چہرے پر دولہا ہونے کی خوشی کے بجائے وہی روایتی سختی اور سرد موری تھی. اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا. علیزے نے گھونگھٹ میں سارم کے جوتوں کو اپنے قریب آتے دیکھا تو خوف سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی. اسے لگا شاید اب وہ کچھ کہے گا، شاید وہ اپنی نفرت بھلا کر ایک نئی شروعات کرے گا، مگر اس کی یہ خوشی فہمی ایک اگلے ہی لمحے چکنا چور ہو گئی. سارم نے اسے یوں بیٹھ پر سجے دھجے بیٹھ کر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی. اسے علیزے کا یہ انداز اور معصومیت ایک ڈھونگ لگی. سارم کو غصہ آیا کہ یہ لڑکی اتنی بے شرم ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہاں دلہن بنی بیٹھی ہے. سارم اس کے قریب گیا اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر زوروں سے کھینچا. نیچے اترو، سارم نے غرا کر کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا. علیزے جو تیار نہیں تھی لڑکھڑا کر قالین پر گرتے گرتے بچی. اس نے حیرت اور دکھ سے سارم کو دیکھا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں سارم؟ علیزے کی آواز کانپ رہی تھی. مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف؟ سارم نے ہنستے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. ابھی تو شروعات ہے علیزے بیبی. تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری رخصتی کروا کر تمہارے پیار میں محبت کی باتیں کروں گا اور تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا؟ تمہیں لگا میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر سب کچھ بھول جاؤں گا؟ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کے رخساروں پر گرنے لگے. تو پھر کیوں کی ہے رخصتی؟ وہ بھی ایک دم سے جذباتی ہو کر بولی تھی. اس کے اندر کا خواب اب سوال بن کر نکل رہا تھا. اگر اتنی ہی نفرت ہے تو کیوں لے کر آیا مجھے یہاں؟ چھوڑ دیتے مجھے میری ماں کے پاس، اتنی آسانی سے تمہیں کیسے چھوڑ دیتا؟ سارم نے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بدلہ لینے کی خاطر. یہ سب میں نے صرف بدلہ لینے کی خاطر کیا جو تم نے اور تمہاری ماں نے میری انسلٹ کی. تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے بے بس کیا، مجھے جائیداد سے آگ کروانے کی دھمکی دلوائی. اس سب کا حساب تو مجھے چکانا ہی تھا. سارم کی آنکھوں میں انتقام کی آگ چل رہی تھی. اگر میں تمہیں وہاں رہنے دیتا تو تم مظلوم بن کر سب کی ہمدردیاں سمیٹتی رہتی. سارم نے تلخی سے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ زبردستی کے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. اب تم میری قید میں ہو علیزے، اور یہاں تمہاری ماں یا میرے باپ میں سے کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے. آپ ظلم کر رہے ہیں سارم، علیزے نے سسکتے ہوئے کہا. اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ظلم تو تم نے کیا ہے میرے ساتھ، میری آزادی چھین کر. سارم نے بے رحمی سے اس کا بازو چھوڑا. بھگتو اپنے کیے کی سزا. یہ پھولوں کی سیج تمہارے لیے نہیں ہے. تمہاری جگہ وہاں صوفے پر ہے یا زمین پر. آج سے تم اس کمرے میں رہو گی، مگر میری بیوی بن کر نہیں، بلکہ ایک ناپسندیدہ مہمان بن کر جسے میں برداشت کرنے پر مجبور ہوں. سارم کے الفاظ نے علیزے کی روح کو گھائل کیا تھا. وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ سارم اسے نظر انداز کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا. رخصتی کی یہ رات علیزے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، جس نے اس کے سارے خواب راکھ کر دیے. کمرے میں شدید گھٹن تھی. علیزے فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ سارم کرسی پر ٹانگ جمائے اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا. سارم کے دل میں اس کے آنسوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سب علیزے کا ڈھونگ لگ رہا تھا. کچھ دیر تک جب علیزے کے رونے کی آواز کم نہیں ہوئی تو سارم جھنجھلا کر اٹھا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا. دیکھے سارم، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہو گئی، تو اب آپ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ علیزے نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا. میں تو آپ کی بیوی ہوں، پھر یہ نفرت کیوں؟ میں نہیں کرنا چاہتا. صرف میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ارادے کیا ہیں. سارم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. کیا چاہتی ہو تم ماں بیٹیاں؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا. سارم، میرا یقین کریں، ہم کچھ نہیں چاہتی. علیزے نے سسکیوں کے درمیان صفائی دینے کی کوشش کی. میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، جھوٹ مت بولو. سارم نے سختی سے کہا. دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، یا پھر اس گھر پر حکومت کرنی ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو تم نے اتنی بے عزتی کے باوجود بھی مجھ سے شادی کی. جب سے پاپا کی موت ہوئی ہے مما تو صرف اور صرف میرے بارے میں فکر مند ہے. علیزے نے سچائی بیان کی. وہ چاہتی تھی کہ میں آپ کی بیوی بنوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی خوش نہیں رکھ سکتا. صرف یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. میری ماں کو اپنے بھائی اور بھتیجے پر اندھا اعتماد تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دیں گے.
سارم نے جب یہ سنا تو اس کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں علیزے کے آنسوں سے تر چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو دیکھ لیا میں تمہیں کتنا خوش رکھ رہا ہوں۔ سارم بولا کہ یہی وہ خوشی ہے جس کی امید تمہاری ماں نے لگائی تھی۔ دیکھ لو اپنی حالت، کیا کوئی شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ اگر تمہاری ماں کو لگتا ہے کہ میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ علیزے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور انتہائی سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ میری بات کان کھول کر سن لو علیزے، یہ رشتہ صرف کاغذ کے ٹکڑے تک محدود ہے اور میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ختم؟ علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ختم، سارم نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن میں اپنے باپ کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا، اسی لیے جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو کہ تمہیں ہی مجھ سے طلاق چاہیے، اور یہ طلاق تم مجھ سے لوگی اور میرا نام نہیں آئے گا۔ تم سب کو یہی کہو گی کہ تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ علیزے کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ یہ شخص اس پر ظلم بھی کر رہا تھا اور اب یہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے گھر کو برباد کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر پر لے۔ بلکہ تم یہی فیل کرواؤ گی کہ میں تو تمہیں طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، لیکن تم اپنی مرضی سے مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو۔ سارم نے بڑی ہی بے رخی سے اپنی شرط رکھی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا سارم؟ علیزے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا قصور ہے میرا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرا اس دنیا میں ماں کے سوا اور کوئی نہیں۔ میں طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ قصور یہ ہے کہ تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، اور زبردستی کی چیزیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ سارم نے اس کے سوال کا بے رحمی سے جواب دیا۔ تم نے اور تمہاری ماں نے میرے باپ کو جذباتی کر کے مجھے پھنسایا۔ مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ علیزے نے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیں، میری ماں مر جائیں گی اگر میں واپس گئی۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ سارم نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ میرے لیے میری آزادی اہم ہے۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، لیکن سارم کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ اسے روتا چھوڑ کر بیڈ کی دوسری طرف گیا اور لیٹ گیا۔ اس نے لائٹ آف کر دی جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ علیزے وہیں قالین پر بیٹھی ساری رات اپنے نصیب کو روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو اسے دھتکار رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں تھی جو امید لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سارم کی بے حسی پر آنسو بہاتی رہی۔ اس رات نے اس کے دل سے سارم کی رہی صحیح امید بھی ختم کر دی تھی۔ رات کا وہ منحوس پہر گزر گیا جس میں امیدیں ٹوٹی تھی اور دل بکھرے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر داخل ہوئیں تو سارم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک لمبی انگڑائی لی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس کے ذہن میں فوراً پچھلی رات کا سارا منظر گھوم گیا جب اس نے علیزے کو بدترین تذلیل کا نشانہ بنایا تھا اور اس پر طلاق کا مطالبہ کرنے کا دباؤ ڈالا تھا۔ سارم کی نظر غیر ارادی طور پر کمرے میں گھومی تو وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی نظر آئی۔ علیزے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے الجھے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک وہی رخصتی والا بھاری جوڑا پہن رکھا تھا، مگر اب وہ لباس بے ترتیب ہو چکا تھا اور زیورات کہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر بکھرے پڑے تھے۔ سارم اسے بغور دیکھنے لگا۔ علیزے کی آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھیں اور ان میں سرخ ڈورے واضح تھے۔ اس کا چہرہ جو کل چاند کی طرح دمک رہا تھا آج مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساری رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ اس کے وجود سے تھکن اور تشنگی صاف جھلک رہی تھی۔ سارم کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کو کہاں سوئی ہے، بیڈ پر، صوفے پر یا پھر ٹھنڈے فرش پر، کیونکہ اسے اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بس اسے دھتکار کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اور خود سکون کی نیند سو گیا تھا۔ اس کے لیے علیزے کا وجود کمرے میں ہونے یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے سہارے آئی تھی، اس نے تنہائی رات کیسے کاٹی ہوگی، مگر اس وقت جب صبح کی روشنی میں
سارم نے علیزے کا چہرہ دیکھا تو اسے عجیب سا جھٹکا لگا۔ علیزے شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو جاری تھے، جنہیں وہ بار بار ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ یہ رو رہی ہے، سارم نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن آج اچانک سے یوں اس کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں سارم کو وہ بہت معصوم لگی تھی، بالکل ہی الگ۔ یہ وہ چالاک اور مکار علیزے تو نہیں لگ رہی تھی جس کا خاکہ اس کی ماں نے اس کے ذہن میں بنایا تھا۔ اس کے چہرے پر تو وہ معصومیت اور پاکیزگی تھی جو کسی سازشی انسان کے چہرے پر نہیں ہو سکتے۔ کیا واقعی یہ اتنی بری ہے جتنا میں سمجھتا ہوں؟ سارم کے دل میں پہلا سوال ابھرا۔ یہ وہ علیزے تو نہیں تھی جسے اس نے پہلے دن دیکھا تھا اور جس کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ تب اسے علیزے کی ہر ادا میں بناوٹ نظر آتی تھی، مگر آج اس کی خاموشی اور آنسوں میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے سارم کے سخت دل پر پہلی دستک دی تھی۔ علیزے کے لیے آج اس علیزے کے بارے میں وہ کچھ اور طرح سوچ رہا تھا۔ علیزے کنگھی کرتے کرتے رک گئی اور شیشے میں ہی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھے سارم پر پڑی۔ ان دونوں کی نگاہیں شیشے کے ذریعے ملی۔ علیزے کی آنکھوں میں خوف اور دکھ کا ایک ایسا سمندر تھا جس نے سارم کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ نظریں چرا گیا، حالانکہ وہ فاتح تھا اور علیزے مفتو، مگر پھر بھی اسے علیزے کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سارم نے خود کو جھٹکا دیا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ یہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے حلیہ بنا کر کھڑی ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ علیزے کی سوجی ہوئی آنکھیں اور لرزتے ہاتھ گواہی دے رہے تھے کہ اس کا دکھ اصلی ہے۔ سارم کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف اس کی انا اور نفرت تھی اور دوسری طرف علیزے کی وہ معصومیت جو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اگر یہ معصوم ہے تو پھر اس نے مجھ سے زبردستی شادی کیوں کی؟ سارم نے خود سے سوال کیا۔ اگر اسے دولت کا لالچ نہیں تھا تو اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ ان سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے، مگر علیزے کا وہ چہرہ جس وقت آئینے میں نظر آ رہا تھا وہ سارم کو اپنی کیے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سارم بستر سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے ایک بار پھر اس نے علیزے کو دیکھا۔ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی، جسے اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو۔ سارم کے دل میں ایک نامعلوم سی ہوک اٹھی جسے اس نے غصے کے پردے میں چھپا لیا، مگر وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اس لڑکی میں کچھ تو ایسا ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ علیزے ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ سے چور ہو کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سارم جو کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا اسے یوں بے سد سوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گہری نظر علیزے کے چہرے پر ڈالی جو اس وقت انتہائی معصوم اور پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا اور پلکیں ابھی بھی گیلی تھیں۔ سارم کی نظریں اس کے پورے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیا غلطی ہے اس لڑکے کی؟ سارم کے دل میں اچانک ایک سوال اٹھا۔ میں اسے کس بات کی سزا دے رہا ہوں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو خود حالات کی ماری ہوئی ہے۔ سارم کی سوچوں میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ جتنا اس چہرے کو دیکھ رہا تھا اس کی نفرت کم ہوتی جا رہی تھی۔ تو میں کیوں اس سے اتنی نفرت کرتا ہوں؟ سارم نے خود سے پوچھا۔ کیا صرف اس لیے کہ یہ میری پپو کی بیٹی ہے، یا اس لیے کہ اسے مجھ پر تھوپا گیا ہے؟ لیکن اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ علیزے کے ماتھے پر بالوں کی ایک ضدی لٹ بار بار آ رہی تھی اور ہوا کے دوش پر اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ لٹ علیزے کے چہرے کے ساتھ شرارت کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سارم کو اس کا یہ انداز اور یہ چہرہ بہت پیارا لگا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا۔ سارم نے بہت نرمی سے اپنی انگلی کی پوروں سے اس لٹ کو پیچھے کیا اور اسے علیزے کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت اور کشش تھی۔ سارم کا ہاتھ ابھی وہیں تھا کہ اچانک علیزے کی آنکھ کھل گئی۔ علیزے نے جیسے ہی
اپنی آنکھوں کے سامنے سارم کو اس قدر قریب دیکھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ سارم اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور کھڑا ہو گیا تاکہ اپنی شرمندگی چھپا سکے۔ اسے لگا کہ الیزا اب کوئی طعنہ دے گی یا ڈر جائے گی، لیکن اسی لمحے الیزا اپنی جگہ سے اٹھی اور بہت دھیمے سے لہجے میں بولی، میں سو نہیں رہی تھی۔ الیزا کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ میں جانتی ہوں سارم، نفرت آپ بھی مجھ سے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ لمس بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے نرمی ہے۔ سارم نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سارم نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی۔ بولے نہ سارم۔ اس نے آگے بڑھ کر سارم کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی طرف کیا۔ الیزا کی آنکھوں میں امید کی شمع جل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سارم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ الیزا کی آنکھوں کی کشش سے خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ سارم نے بے بسی سے کہا۔ کیوں میرے دل پر حاوی ہوتی جا رہی ہو؟ میں تم سے دور بھاگنا چاہتا ہوں اور تم میرے قریب آ رہی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر الیزا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنی جیت کا یقین ہو گیا۔ اسے محبت کہتے ہیں سارم، الیزا نے جذباتی لہجے میں کہا، جو مجھے تم سے ہو گئی اور شاید تمہیں بھی مجھ سے ہونے لگی ہے۔ دیکھو سارم، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ کے درمیان کے اختلافات کو مٹائے گا اور ہماری محبت ہمیں نئی زندگی دے گی۔ ہم کیوں ماضی کی تلخیوں کی وجہ سے اپنا حال برباد کریں؟ الیزا نے سارم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ پلیز سارم، اس کی آواز بھر آ گئی، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں اس گھر کو جوڑنا چاہتی ہوں، توڑنا نہیں۔ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ سارم ایک لمحے کے لیے پگھل سا گیا۔ اسے لگا کہ شاید الیزا سچ کہہ رہی ہے، شاید واقعی وہ دونوں ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ مگر اگلے ہی پل اسے اپنی ماں کا روتا ہوا چہرہ اور باپ کی دھمکی یاد آ گئی۔ اسے لگا کہ اگر وہ پگھل گیا تو وہ ہار جائے گا۔ اس کی مردانہ انا اور خاندانی رنجش پھر سے آڑے آ گئی۔ محبت اور تم سے؟ سارم نے ایک دم تاثرات بدلے۔ اس نے الیزا کا بازو زور سے جھٹک دیا۔ ہرگز نہیں، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ الیزا اس اچانک رد عمل پر سن ہو کر رہ گئی۔ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم اور تمہاری یہ نام نہاد محبت میرا پیچھا نہ کر سکے، سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ الیزا خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سارم کے دل کا دروازہ دستک دے کر کھول تو لیا تھا، مگر سارم اسے پھر سے بند کر چکا تھا۔ لیکن الیزا جان گئی تھی کہ سارم پتھر نہیں، بس اسے تراشنے کی ضرورت ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سارم کا اگلا قدم انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کرنے والا ہے۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو الیزا کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آیا۔ گزشتہ روز سارم کے رد عمل نے اس پر یہ بات تو پوری طرح سے واضح کر دی تھی کہ سارم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ محبت کی بھیک مانگ کر تھک چکی تھی اور اب اس کی خودداری مزید ذلت برداشت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید سارم کے راستے کا پتھر نہیں بنے گی۔ الیزا سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی۔ نصرت بیگم اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی جب الیزا نے اس کے سامنے جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ امی، مجھے سارم سے خلا لینی۔ الیزا کا لہجہ اسپاٹ اور حتمی تھا۔ نصرت بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو الیزا؟ ہوش میں تو ہو؟ نصرت بیگم گھبرا گئی۔ شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا جسے جب چاہا ختم کر دیا۔ یہ شادی نہیں، سزا ہے امی۔ الیزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس بار اس نے خود کو روک لیا۔ میں اس گھر میں روز مر رہی ہوں۔ سارے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں۔ میں زبردستی ان کے گلے کا طاق بن کر نہیں رہ سکتی۔ میں سارم سے بات کروں گی، وہ سمجھ جائے گا۔ نصرت بیگم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ابھی نیا نیا رشتہ ہے، وقت لگتا ہے۔ نہیں امی،
اب بہت دیر ہو چکی، علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں خلا لوں گی، آپ بس میرا ساتھ دیں۔ ہرگز نہیں، نصرت بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ میں جیتے جی اپنی بیٹی کا گھر اجڑنے نہیں دیکھ سکتے، میں اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ تم صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کے انکار نے علیزے کو توڑ دیا، مگر اس کا عزم نہیں ٹوٹا۔ اس نے جان لیا کہ اب اسے یہ قدم اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا۔ جس نے اپنی ماں کی رضامندی کے بغیر خود جا کر وکیل سے رابطہ کیا اور خلا کا نوٹس تیار کروایا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا، مگر اس کے پاس عزت بچانے کا ایک یہی راستہ تھا۔ شام کے وقت سارم اپنے کمرے میں موجود تھا جب علیزے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ علیزے چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور وہ لفافہ سارم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سارم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ یہ وہ آزادی ہے جو آپ پہلے دن سے چاہتے تھے۔ علیزے کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ تو سارم نے چونک کر اسے دیکھا اور لفافہ کھولا۔ اندر موجود کاغذات کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ خلا کے کاغذات تھے جن پر علیزے دستخط کر چکی تھی۔ سارم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ علیزے یہ قدم اٹھائے، مگر جب حقیقت میں یہ کاغذات اس کے ہاتھ میں آئے تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر گھونسا مارا ہو۔ لے لو، آج سے تم مجھے آزاد کر سکتے ہو، علیزے سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میں نے تمہارا کام آسان کر دیا، اب تمہیں میرے ساتھ زبردستی نہیں رہنا پڑے گا۔ سارم کچھ بول نہیں پایا، بس بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی گزاریں گے، علیزے نے بات جاری رکھی۔ اس کا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ تم میرے بغیر بہت خوش رہ لیتے ہو، میں تمہاری خوشی کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ علیزے تم، سارم نے کچھ کہنا چاہا مگر علیزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس سارم، اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا، علیزے نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے، میں جا رہی ہوں۔ علیزے نے اپنا بیگ اٹھایا جو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، دروازے کی طرف بڑھی لیکن رک گئی۔ اس نے مڑ کر آخری بار اس کمرے اور سارم کو دیکھا جہاں سے اپنی زندگی کے خوبصورت سپنے بننے کی کوشش کی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی اس گھر میں بھی نظر نہیں آؤں گی، نہ ہی کبھی تمہاری زندگی میں واپس آؤں گی۔ علیزے کی آواز بھرا گئی۔ تم اپنی آزادی، تمہیں مبارک ہو سارم۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو سارم کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ وہ خلا کے کاغذات سارم کے ہاتھ میں تھے، وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ سارم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیت گیا تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر یہ جیت اسے ہار سے زیادہ تکلیف کیوں دے رہی تھی؟ اس کا دل خالی ہو گیا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ کچھ دیر وہ وہیں سن کھڑا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ علیزے واقعی چلی گئی ہے۔ ایک انجانے خوف نے اسے گھیرا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ نیچے ہال میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ نصرت بیگم فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور جنید صاحب پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ سارم کو دیکھتے ہی نصرت بیگم نے دہائی دی، سارم میری بچی کہاں گئی؟ نصرت بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی وہ جا رہی ہے۔ میں نے اسے روکا نہیں، مجھے لگا وہ غصے میں ہے، لیکن وہ سچ میں چلی گئی۔ سارم کو معلوم ہوا علیزے اپنا بیگ لے کر وہاں سے جا چکی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ نہیں علیزے کہاں گئی ہوگی۔ پھپھو رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اس کا تو اس دنیا میں اور کوئی سہارا بھی نہیں، وہ پاگل لڑکی اکیلے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ سارم اسے روکو، وہ مر جائے گی۔ سارم اپنے ہاتھوں میں موجود کاغذات کو دیکھ رہا تھا اور پھر اپنی روتی ہوئی پھپھو کو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس گھر کی رونق اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ علیزے کے جانے کے بعد حویلی پر جیسے ویرانی کا راج ہو گیا تھا۔ سارم کے لیے ایک ایک پل گزارنا عذاب ہو چکا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو علیزے اسے تھما کر گئی تھی، سارم کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ اسے اپنی جیت اب بدترین ہار لگ رہی تھی۔ اس نے اس وقت گاڑی نکالی اور دیوانوں کی طرح شہر کی سڑکوں پر کھڑا ہوا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ یہ 2 دن سارم کی زندگی کے
طویل ترین اور کربناک ترین دن تھا۔ اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، ہر ہوٹل، ہر بس اسٹاپ اور ہر وہ جگہ جہاں جانے کا گمان ہو سکتا تھا۔ سارم وہاں پہنچا تھا۔ اس کی حالت کسی مجنون جیسی ہو گئی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی، کپڑوں میں سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ وہ نہ کچھ کھا رہا تھا اور نہ ہی سو رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ علیزے کہاں ہے؟ کہاں ہو تم علیزے؟ سارم گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ گھر میں نصرت بیگم اور جنید صاحب کی حالت بھی غیر تھی۔ سارم جب بھی خالی ہاتھ گھر لوٹتا تو اپنی پھپھو کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسے اپنی ماں غزالہ بیگم پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جن کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی ہی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ آخر کار بڑی مشکل سے ایک دن سارم کو معلوم پڑا کہ وہ شہر کے ایک پرانے ہاسٹل میں ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی جس کا حلیہ علیزے جیسا ہے وہاں دیکھی گئی ہے۔ سارم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ خبر سچی ہو اور وہ علیزے ہی ہو۔ سارم جب ہاسٹل پہنچا تو استقبالیہ پر موجود عورت نے اسے بتایا کہ واقعی ایک لڑکی 2 دن پہلے یہاں آئی ہے۔ سارم نے بھاگتے ہوئے وہ راہداری عبور کی اور اس کمرے کے سامنے پہنچا جس کا پتہ اسے دیا گیا تھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ سارم نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کمرے کے کونے میں کرسی پر علیزے بیٹھی تھی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی۔ علیزے؟ سارم کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ علیزے نے اپنے نام کی پکار سنی تو چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے سارم کو کھڑا دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے یا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ سارم اب مزید ضبط نہیں کر سکا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور علیزے کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے شدت سے گلے لگا لیا۔ سارم نے اسی باہوں میں اتنی زور سے بھینچا جیسے اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ سارم آپ؟ علیزے کی آواز سے رند گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں ہوں۔ سارم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تڑپ کر کہا، میں ہوں تمہارا گنہگار سارم، مجھے معاف کر دو علیزے، مجھے معاف کر دو۔ علیزے ابھی بھی سکتے میں تھی کہ سارم جو اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا آج اس طرح سے رو رہا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ علیزے نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ آپ تو آزادی چاہتے تھے نا؟ آپ تو مجھے طلاق دینا چاہتے تھے۔ نہیں علیزے، ہرگز نہیں۔ سارم نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور پچھتاوا تھا۔ میں پاگل تھا، بے وقوف تھا، جو اپنی انا کے خول میں بند تھا۔ میں ذرا سا تمہیں آزمانے کے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو، مگر تم نے تو مجھے موت کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ آزمانے کے لیے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا، کیا میرا پیار آزمانے کے لیے؟ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا؟ ہاں، میں ڈرتا تھا علیزے۔ سارم نے اقرار کیا۔ مجھے لگتا تھا سب لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم مختلف ہو۔ آئی لو یو علیزے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا۔ سارم نے دوبارہ اسے گلے لگا لیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ صرف 2 راتیں اور 2 دن میں نے تمہارے بنا کیسے گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ سارم کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم تو زندہ ہے مگر روح مر چکی ہے۔ ہر پل مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، تمہارا وہ معصوم چہرہ، تمہارے آنسو، تمہاری وہ باتیں، سب مجھے تڑپا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم اگر مجھے نہیں ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ علیزے کے دل پر جو بوجھ تھا وہ سارم کے ان الفاظ سے دھل گیا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ سارم کی یہ تڑپ جھوٹی نہیں ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سارم کو کبھی اس کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ جو نفرت کی دیوار تھی وہ آنسوں کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپایا اور سکون کا سانس لیا۔ یہ وہ پناہ گاہ تھی جس کی اسے ہمیشہ تلاش تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے کبھی لینے نہیں آئیں گے۔ علیزے نے سارم کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی سارم، یہ دنیا بہت بری ہے۔
یہاں اکیلے رہنا بہت مشکل ہے، میں آ گیا ہوں نا۔ سارم نے اسے تسلی دی، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی سارم۔ علیزے نے روتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ وہ کاغذات دیتے ہوئے میری جان نکل رہی تھی، اب ان کاغذات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سارم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہ کاغذ میں نے پھاڑ دیے، میں تمہارے نام سے اپنا نام الگ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی جانا چاہتے تھے۔ علیزے نے جذباتی ہو کر کہا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی سارم، اگر تم آج نہ آتے تو شاید میں خودکشی کر لیتی، میرے لیے طلاق کا داغ لے کر جینا ناممکن تھا۔ سارم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ سارم نے سختی اور محبت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، آج کے بعد موت کا ذکر بھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا، ہم جئیں گے اور ایک ساتھ جئیں گے۔ سارم نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک عہد کیا، آج سے تم سارم کی محبت صرف اپنے لیے پاؤ گی۔ سارم کا لہجہ پرعزم تھا، میں اپنی پچھلی تمام زیادتیوں کا کفارہ ادا کروں گا، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم پرانے سارے غم بھول جاؤ گی، میں خود کو تمہاری محبت میں فنا کر دوں گا اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے سارم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب ویرانی نہیں بلکہ امید کی چمک تھی۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ہاسٹل سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سارم اسے وہ عزت اور احترام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ حویلی واپسی پر ایک جشن کا سما تھا۔ نصرت بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور سارم کو دعائیں دی۔ جنید صاحب نے بیٹے کو گلے لگا کر شاباش دی، حتیٰ کہ غزالہ بیگم بھی بیٹی کی خوشی اور بہو کی شرافت دیکھ کر پگھل گئی اور انہوں نے بھی علیزے کو دل سے قبول کر لیا۔ اور سچ میں ایسا ہی ہوا، سارم نے اپنے وعدے کی لاج رکھی، اس نے علیزے سے وہ محبت کی جس کی مثال پوری دنیا دیتی تھی۔ سارم نے واقعی خود کو علیزے کی محبت میں فنا کر دیا تھا، وہ ہر موڑ پر علیزے کا سایہ بنا رہا، اس نے کبھی اسے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت کی بیل پروان چڑھتی گئی۔ اللہ نے ان کے آنگن میں پھول کھلائے۔ اب سارم اور علیزے کے 2 بچے ہیں جو ان کی زندگی کی رونق ہیں، لیکن ان کی محبت ذرا برابر بھی کم نہیں ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ آج بھی جب سارم علیزے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں وہی پہلی سی چاہت اور جنون ہوتا ہے جو اس دن ہاسٹل میں تھا۔ ان کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت سچی ہو تو نفرت محبت میں بدلتے دیر نہیں لگتی، اور جبر بھی صبر اور محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔